غامدی صاحب، جب بھی ہم مذہب کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی مختلف کونوٹیشن ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ لاطینی زبان سے اگر اس کا مادہ نکالا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے بائنڈ ٹوگیدر، اور اگر دوسرے مذاہب کو دیکھا جائے تو سناتن دھرم میں لفظ دھرم استعمال ہوتا ہے، بودھزم میں دھما کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس کی کونوٹیشن کیا ہے لفظ کی، اور دوسرا سوال ضمناً کہ انسان اس سے متعلق کیسے ہوتا ہے؟ لفظ جب وجود میں آتے ہیں تو وہ کسی بھی لسانی پس منظر سے وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ ان کا استعمال پھر کس کس مفہوم میں ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے ہاں لفظ مذہب، لفظ دین، اور خود ہندوؤں کے ہاں بھی دھرم کا لفظ اور اسی طرح کی دوسری تعبیرات کبھی بالکل مشترک مفاہیم میں استعمال ہو جاتی ہیں، اور کبھی ذرا فلسفیانہ سطح پر جب ان پہ گفتگو کی جائے تو کچھ فرق بعض لوگ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ہندو فلسفی اصرار کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب نہیں ہے، دھرم ہے، اور وہ اس کو ایک طرز حیات کے معنی میں لینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی بحثیں ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانے میں یہ بڑی بحث رہی کہ اسلام دین ہے، وہ مذہب نہیں ہے۔ ہماری اپنی روایت میں مذہب کا لفظ مکاتب فکر کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ مذہب و ابی حنیفہ، مذہب و مالک، یعنی مذہب جس معنی میں ہم اب بولتے ہیں اس میں اگر آپ اپنی علمی روایت میں دیکھیں تو اس طرح استعمال نہیں ہوا۔ فقہی روایات کو بھی فقہی روایت کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ مذہب مذہب ابی حنیفہ جب کہیں گے تو وہ ایک فقہی روایت ہی کی تعبیر ہوگی۔ تو اس طرح سے مختلف معنی، مختلف پہلوؤں سے لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں میں فرق کرنے کے لیے لفظ بھی الگ کر لینے چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ حیات، کائنات اور انسان، ان کے سارے معاملے کو اس مادی دنیا تک محدود رکھ کے اپنے لیے کوئی لاہ عمل تیار کیا جائے۔ اس طرح کا جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں، اس کے لیے دھرم کا لفظ استعمال کر لیں۔ ازم کا لفظ ہمارے موجودہ زمانے میں استعمال ہونے لگا ہے۔ خود جب ان مذاہب کو انگریزی زبان میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہندو ازم، جین ازم، اس طرح اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ مجھے کسی ایک لفظ پر اصرار نہیں ہے، لیکن وہ لفظ ہونا منفرد چاہیے۔ اگر کسی نقطہ نظر یا کسی تصور حیات یا کسی تصور انسان کی بنیادیں اسی مادی دنیا میں ہیں، مادی دنیا سے میری مراد وہ دنیا ہے جو میرے حواس سے میرے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ اگر اس دنیا سے کوئی چیز اٹھ رہی ہے، اس کی جڑیں اسی میں ہیں، اس کا ماخذ اسی میں ہے، اس کے متعلقات اسی میں ہیں، اس کا بیج اسی مٹی میں بویا جاتا ہے، اس کا تنا اسی سے نکلتا ہے، وہ بار بھی اسی سے ہوتا ہے، تو میرے نزدیک اس کے لیے لفظ الگ ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی نقطہ نظر کی اساسات ما بعد طبیعاتی ہیں، وہ ماوراء سے آئی ہیں، وہ اس مادی دنیا سے پیچھے کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں یا اس کی بنیاد پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتی ہیں، تو اس کے لیے لفظ الگ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں خاص اپنے قانون کو بیان کرنے کے لیے، شریعت اور منہاج۔ تو وہاں میرے نزدیک شریعت ہی کو بتانے کے لیے اس کی تفسیر کر دی ہے لفظ منہاج میں، لیکن بہرحال دو الفاظ وہاں موجود ہیں۔ اسی طرح کے کچھ الفاظ اختیار کر لینے چاہیے تاکہ ان دونوں تصورات کو الگ الگ بیان کیا جا سکے۔ عام طور پر میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں دین اور مذہب کا لفظ اس مذہب یا اس دین یا اس تعبیر یا اس نقطہ نظر کے لیے استعمال کروں گا جس کی اساسات ما بعد طبیعاتی ہوں، ورنہ لائے عمل بھی ہو سکتا ہے، منہاج بھی ہو سکتا ہے، ازم بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے دھرم پر بھی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ خود ان کے ہاں اب بہت سے اہل علم